الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان کے لیے لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد کرو زمین میں. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا، خوب سن لو، انہم هم المفسدون، بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، اور لیکن شعور نہیں رکھتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 10، 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ تیسرے گروہ اور تیسری جماعت منافقین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ منافق ایسے لوگ ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ایمان والے ہیں نہیں، اور یہ اپنی نادانی اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اور ایمان والوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ وجہ بتائی آج کے سبق میں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان فی الجسد مضغہ، خوب سن لو توجہ سے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا حصہ اور ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا بدن بگڑ جاتا ہے.
الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل اگر درست ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی درست ہیں، اگر دل کے اندر ارادے غلط ہیں تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی غلط ہیں۔ ایک آدمی گھر سے مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایک آدمی کے دل میں یہ ہے کہ چوری کرنی چاہیے، ایک آئے گا مسجد میں ڈھونڈے گا پہلی صف میں جگہ کہ جناب میں نماز پڑھوں، توجہ رہے، دوسرا جناب جوتی کے اوپر نگاہ رکھے گا کہ اچھی جوتی کس کی ہے تاکہ میں اس کو چرا کر لے جاؤں، آئے دونوں مسجد میں ہی ہیں، لیکن ایک کے دل میں اللہ کی رضا تھی اور نماز کا جذبہ تھا، اس کے وجود سے عمل اس طرح کا نکلا، اور دوسرے کے دل میں کوئی غلط ارادہ تھا اس لیے اس کے وجود سے عمل بھی اس طرح کا نکلا۔ اس لیے فرمایا کہ دل اگر درست ہے تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر دل درست نہیں ہے، اس کی نیت اور ارادے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ فرمایا یہ منافقین اتنی حرکتیں غلط کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں کیا ہے جی؟ مرض ہے۔ تو اللہ دل کی امراض سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ دل کو نفاق سے پاک فرما دے، اے اللہ دل کو نفاق سے پاک فرما دے، اے اللہ عمل کو ریا سے پاک فرما دے، اے اللہ زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے، اے اللہ آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے۔ جب یہ پاک ہو جائیں گے تو پھر بات بنے گی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فی قلوب مرض، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کی بیماریوں کو بیان کیا، جیسے ایک یہ دل ہے مریض دل، اسی طرح یہی مریض دل والا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بھی فرمایا ہے۔ ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلوبہ مرض۔ اے ازواج مطہرات، کسی غیر مرد سے نرم بات نہ کرنا، ورنہ جس کے دل میں مرض ہے نا، مریض دل والا، وہ امید لگا کر بیٹھ جائے گا۔ تو مریض دل والے کا ذکر اللہ نے یہاں بھی کیا، منافقین کے تذکرے میں بھی، اور وہاں سورۃ الاحزاب میں فرمایا۔ تو دلوں کی ایک قسم مریض دل والے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں مریض دل رہنے سے محفوظ فرمائے اور بچائے۔ ایک دل ہے جی گناہگار دل، ایک دوسری قسم دل کی کون سی ہے؟ جو دل گناہ کرتا ہوا گناہ میں چلا جائے۔ یہ آپ دیکھیں تیسرا پارہ نکالیں سورۃ البقرہ آخر سے، صفحہ نمبر ہے 45، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283، سورۃ بقرہ بالکل آخر سے نکالیں، ایک رکوع پہلے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا۔ اس سے پہلے معاملات کے ادھار وغیرہ کے لکھنے کا حکم تھا کہ ادھار کرو تو لکھ لیا کرو، اور اگر تم سفر پر ہو کاتب نہ ملے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، رہن چیز رکھ لیا کرو قبضے میں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر بعض سے مطمئن ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے جی رہن رکھنے کی تو کوئی حرج نہیں۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپاؤ نہیں، گواہی کو چھپاؤ نہیں، سچی گواہی دے دیا کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جس نے سچی گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہو گیا، اس کا دل کیا ہو گیا جی؟ گناہگار ہو گیا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ تو جو آدمی سچی گواہی کو چھپائے اور سچی گواہی پہ پردہ ڈالے، اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ گناہگار دل ہو جائے گا۔ جیسے منافقت کرنے والے کا دل بیمار دل ہو جاتا ہے،
سچی گواہی چھپانے والے کا دل گناہگار دل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دلوں کی اقسام میں سے جی ایک قسم ہے متکبر، تکبر کرنے والا دل، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ 24واں پارہ نکالیں جی، سورت کا نام ہے سورۃ المؤمن، 24واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 425، سورۃ المؤمن صفحہ نمبر 425 آیت نمبر 35۔ سورۃ المؤمن 24واں پارہ، المؤمن صفحہ نمبر 425 آیت نمبر 35۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، الذین وہ لوگ، یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئے، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئے، بس پھر گوگل پہ سرچ کیا تو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئے، کبر مقتن عند اللہ، یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مور مار دیتا ہے اللہ، علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا ہو اور سرکشی کرنے والا ہو۔ اب دیکھو جی، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتا ہے یہ شخص، اس کے دل میں آ جاتا ہے تکبر، کیا آتا ہے؟ تکبر، متکبر، اور اس کے دل میں آ جاتی ہے سرکشی، تو آیات الہیہ سے جھگڑے کرنے والا اس کا دل بن جاتا ہے متکبر دل، اور متکبر دل پر اللہ کی مہر لگ جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے 2 دن پہلے پڑھا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، تو اللہ تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح کا ایک آیت ہے نام پارے میں نہیں ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، فرمایا ہم اپنی آیات ان لوگوں سے پھیر دیتے ہیں، ان لوگوں سے دور کر لیتے ہیں، میری آیات ان لوگوں کے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتی، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ جو تکبر کرنے والا دل ہے اس میں اللہ کی آیات اثر نہیں کرتی، جیسا کہ فرعون نے وہی معجزہ دیکھا تھا جو جادوگروں نے دیکھا تھا، اور جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون ایمان نہ لایا، کیونکہ اس کے دل میں تکبر بھرا ہوا تھا، اور جس کے دل میں غرور اور تکبر بھرا ہوا ہو، فرمایا کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل متکبر جبار، اس لیے اس کے بعد آگے اللہ نے فرعون کا قصہ بیان کیا، ایک متکبر شخص کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو دلوں کی ایک قسم ہو گئی مریض دل، جیسے منافقین کا دل ہے، دوسری قسم ہو گئی گناہگار دل، جو سچی گواہی کو چھپانے والا ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے، تیسری قسم ہو گئی متکبر دل، جو اللہ کی آیات سے انکار کرنے والا ہے، وہ ہو گیا متکبر دل، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ایک 2 اقسام وہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو دل اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے، اگرچہ وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، صرف 1-2 مقام دیکھ لیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے دل کو ویسا بنا دے جو دل اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ نکالیں جی، سورت کا نام ہے سورہ قاف، 26واں پارہ، قاف نہیں قاف، بالکل 26ویں پارے کے آخر میں سورت قاف ہے، اور صفحہ نمبر ہے 468، آیت نمبر 31، 27واں پارہ بالکل آخر سے، چھبیسواں پارہ جی، 27واں نہیں 26واں، 27ویں کے قریب ہے بالکل، 26واں پارہ آخر سے، سورت کا نام قاف، آیت نمبر 30 ختم ہو رہی ہے، 31 شروع ہو رہی ہے، اور بالکل آخری لائن ہے جی، اور آخری لفظ ہے، آیت نمبر
آیت نمبر 31 بالکل آخری لائن ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے، دور نہ ہوگی۔ ہَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وہ ہے جو تم وعدہ دیے جاتے تھے، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اپنے عقائد و اعمال کی حفاظت کرنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ جنت کس کے قریب کی جائے گی؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور انابت والا دل لے کر آیا۔ قلب منیب، انابت والا دل۔ انابت کہتے ہیں رجوع کو، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہدایت کی اقسام میں پہلی قسم انابت ہے، رجوع کرنا۔ جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے لیے اللہ ہدایت کے راستے آسان فرماتے ہیں، اور جس کے دل میں انابت نہیں، جس کے دل میں طلب نہیں، جس کے دل میں رجوع نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو فرماتے ہیں جنت قریب کر دی جائے گی اور جنت کی نعمتیں دی جائیں گی۔ کس کو؟ فرمایا اس شخص کو جاء بقلب منیب، جو انابت والا دل لے کر آیا، جو رجوع والا دل لے کر آیا، جس کے دل میں طلب ہوئی۔ فرمایا اس شخص کے لیے، ایسے دل والے شخص کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ اللہ ہمیں انابت والا دل نصیب فرمائے، جس دل میں طلب ہو، جس دل میں چاہت ہو، جس دل میں تکبر نہ ہو، جس دل میں غرور نہ ہو، جس دل میں نفاق نہ ہو، بلکہ وہ دل چاہت والا، طلب والا، صراط مستقیم کو جستجو والا اور اللہ کی رضا کی تلاش والا، کہ یا اللہ ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ ایسا عمل کروں، ایسا دل میں جذبہ پیدا ہو جائے، یا اللہ تیری رضا حاصل ہو جائے، یا اللہ ایسا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ ہے قلب منیب، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح جناب ایک دل ہے جی مخبت۔ مخبت کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، جھک جانے والا، عاجزی کرنے والا۔ سورۃ حج ہے اور 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 54 ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 54 ہے، 17واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 306 ہے، 306 306 سورۃ الحج 17واں پارہ آیت نمبر 54۔ سورۃ الحج آیت نمبر 54، ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ قرآن پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک جب بیان کیا جائے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے ہیں، انہ الحق من ربک، کہ بے شک وہ قرآن حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی اہل علم کے سامنے جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ فیؤمنوا بہ، جو آیت سنتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں اس کے ساتھ۔ فتخبت له قلوبهم، پس جھک جاتے ہیں اس کے لیے ان کے دل۔ ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں۔ اللہ کریم کی آیت سامنے آئی، بس پھر باقی باتیں ساری بندہ چھوڑ دے کہ فلاں یوں کہتا ہے، فلاں نے یوں کہا، نہ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت سامنے آئی تو مومن کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے اللہ کی آیت کے سامنے۔ یہاں تو عمر فاروق جیسا شخص بھی جھک جاتا ہے۔ فرماتے لوگوں سنو، بات سنو، کون سی بات؟ کہ حق مار زیادہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہوا 10 درہم سے زیادہ تو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے کہا امیر المومنین یہ حکم ہم نہیں مانتے۔ آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر عورت کو آپ نے مہر میں بہت بڑا خزانہ دے رکھا ہو تو اس سے کچھ نہ لو۔ آپ 10 درہم کی بات کرتے ہیں، اللہ خزانے کی بات کرتا ہے۔ امیر المومنین فوراً کہنے لگے میں قانون واپس لیتا ہوں، میں قانون، قرآن آ گیا فتخبت له قلوبهم، دل جھک گیا، بس
اپنی بات نہیں. یہاں تو وہ بندہ جس کو ترجمہ کیا نازلہ پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی ڈٹ جاتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے بھی سنو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. نہیں ماننے کے لیے تو فتخبت له قلوبهم, اہل ایمان کے سامنے جب اللہ کی آیت آ جاتی ہے ان کا دل جھک جاتا ہے. شراب پی جاتی ہے عام مدینہ منورہ میں, اور ادھر حکم آیا کہ فاجتنبوه لعلکم تفلحون, اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. باہر گلی میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, ادھر محفل لگی ہوئی ہے اور کھانے کے بعد شراب کا ٹائم ہو گیا ہے, ہاتھ میں جام پکڑے ہوئی ہیں, گلی میں کوئی آواز آئے دیکھو کون ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. بس اس جام کو ادھر ہی پھینکا, اس کو ادھر مٹکے تک توڑ ڈالے, اللہ نے حرام کر دیا, ختم بات. فتخبت له قلوبهم, یہ ہوتے ہیں اہل ایمان. اللہ ایسا دل نصیب فرمائے, جھک جانے والا دل, جھک جانے والا دل, مان جانے والا دل, ضدی دل سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفت بتاتے ہیں جی, فَيُؤْمِنُوا بِهِ, ایمان لاتے ہیں, فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, اور پھر ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, پھر ایسے جھک جانے والوں کو اللہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی دیتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ایک اور مقام دیکھیں جی, قلب مطمئن, سورت کا نام ہے سورۃ الرعد, آیت نمبر 28, 13واں پارہ, 13واں پارہ, صفحہ نمبر 228, صفحہ نمبر 228, آیت نمبر 28, سورۃ الرعد, سورۃ الرعد, صفحہ نمبر 228, آیت نمبر صرف 28, 13واں پارہ. ارشاد باری تعالی, دیکھو دل کا سکون سب سے بڑی چیز ہے. 28, آیت نمبر 28, دل کا سکون سب سے بڑی چیز ہے. اگر دل میں سکون نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں. ایک انسان ہے, اس کے پاس کروڑوں کی مالیت ہے, کروڑ پتی ہے, لیکن اتنا بے چین ہے, اتنا بے چین ہے, رات کو نیند نہیں آتی, گولیاں کھا کھا کے تھک کے, سکون نہیں ہے دل میں. تو اللہ ایسی زندگی سے بھی محفوظ فرمائے. اور ایک وہ ہے غریب ہے, مزے سے سوتا ہے, درخت کے نیچے جناب کام کرتے ہوئے کھیت کے کنارے پر ادھر لیٹا, مزے سے ادھر ہی سو گیا, تو سکون ہے. سکون کیسے دل کا حاصل ہو, کیونکہ دل کی بات ہو رہی, دل کا سکون کیسے حاصل ہو, جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے. اور پھر جناب سامان تلاش کرتے ہیں, لیکن سامان سارے وہ ہوتے ہیں جو جسم کو لذت پہنچانے والے ہیں. اچھا بستر تو کیا مراد, جسم کی لذت پہنچے نا. دل کا سکون تو اس کا تعلق تو روح کے ساتھ ہے, لیکن اچھا خوراک کھائی جسم کو سکون پہنچے, لیکن دل کو سکون نہیں پہنچ رہا. یا اللہ اس کا کیا طریقہ ہے, اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ. دل مطمئن کس چیز سے ہوتے ہیں, اللہ کی یاد کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الا, خوب سن لو, بات سمجھ لو, دل پر لکھ لو, بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوں گے. اس کے علاوہ تم کوئی اور راہ تلاش کرو, کوئی اور دوائی تلاش کرو, دلوں کی اطمینان کے لیے تو نہیں ہے. دلوں کا اطمینان کس کے ساتھ ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. واپس آ جائیے, اس کے علاوہ اور مقام بھی ہیں, لیکن وقت تھوڑا, میں آپ کو یوں ہی سنا دیتا ہوں. ایک دلوں کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اندھا دل. فرمایا فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, ہم نے کل یا پرسوں یہ آیت دیکھی بھی تھی. فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں آنکھوں کے اندھے نہیں, دلوں کے اندھے ہوتے ہیں. آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دلوں کے اندھے ہوتے ہیں. اللہ اندھے دل سے بھی محفوظ فرمائے. اندھا دل وہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے دیکھا, مثال کے طور پہ زلزلہ آیا ہے, عمارت گر گئی ہے, کئی لوگ تباہ ہو گئے. آنکھوں نے دیکھا, دل پر اثر ہوا, اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دل اس سے عبرت حاصل کرتا,
جیسے آنکھوں نے دیکھ لیا نا کہ لوگ مر گئے، ایسے دل بھی دیکھ لیتا کہ میں نے مر جانا ہے۔ یہ آنکھوں کا دیکھنا بصیرت تھا، دل کا دیکھنا آنکھوں کا دیکھنا بصارت تھا، دل کا دیکھنا بصیرت تھا۔ جب بصارت حاصل ہوئی تو بصیرت بھی حاصل ہو جاتی، پھر تو دل بینا تھا، دیکھنے والا تھا۔ لیکن جب دل نے کوئی نہیں دیکھا تو یہ کیا ہے؟ اندھا دل ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھ لی لیکن دل نے اس سے کوئی حاصل نہ کیا، یہ ہے اندھا دل۔ اللہ اندھے دل سے محفوظ فرمائے۔ ایک ہے غافل دل، قلب لاہی، غافل دل۔ 17 پارے سورۃ الانبیاء کی شروع میں لاہیۃ قلوبہم، پہلے فرمایا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، حساب قریب آ گیا، لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ آگے اللہ چل کے فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم، یہ غافل اس لیے ہیں کہ ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، ان کے دل بے خبر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح دل ڈرنے والا، وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ اعمال بھی کرتے ہیں لیکن دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عمل کیا تو بس میں نے آج تہجد پڑھی ہے، نہ، فرمایا دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا بھی، صدقہ کیا، خیرات کیا، نماز پڑھی، جو بھی عمل کیا، وقلوبہم وجلہ، دل کے اندر خوف ہو، دل کے اندر ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا عمل میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ تو منافقین کا تذکرہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ ان کے دل کا ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اصل مسئلہ کون سا ہے؟ دل۔ اور دل جب درست نہ ہو تو پھر انسان جو مرضی کر لے، نہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ چلو وہ دعا تو دیکھ لیں، سورہ آل عمران 3 پارے میں جائیں تاکہ اللہ کرے سب کو یاد بھی جائے اور ہم سب پڑھنا بھی شروع کر دیں۔ صفحہ نمبر 46 ہے، آیت نمبر 8، 46 آیت نمبر 8 سورہ آل عمران، بالکل سورہ آل عمران شروع سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، دلوں کی درستگی کے لیے اللہ نے دعا سکھائی۔ میرے بندے یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ٹیڑھا نہ کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب کہ تو نے ہدایت ہمیں دے دی ہے۔ یا اللہ ایمان کی دولت دی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل ہی بگڑ جائے، یا اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ، بولو آمین آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عطا فرما دے اپنی طرف سے رحمت، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لِيَوْمٍ، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا وعدے کے۔ تو یہ دو آیتوں ان کے اندر دعا ہے دل کی اصلاح کے لیے، اس کو بھی یاد کر کے پڑھنا چاہیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل مسئلہ دل کا ہے، جب دل بگڑا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ منافقین کے تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کون سی؟ منافقت کی، نفاق والی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرض میں، جوں جوں قرآن کی آیتیں سنتے گئے تو ان کا مرض بڑھتا چلا گیا، کیونکہ دل کے اندر ایمان تو تھا کوئی نہیں، دل کے اندر منافقت بھری ہوئی تھی۔ پہلے ایک آیت میں شک کیا، پھر 2 میں شک کیا، پھر 3 میں شک کیا، پھر شک کرتے چلے گئے، شک بڑھتا گیا تو مرض بھی بڑھتا گیا۔ پھر انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جہنم کے عذاب کی کہیں صفت اللہ عظیم فرماتے ہیں، عذاب عظیم، کہیں فرماتے ہیں عذاب علیم، بڑا عذاب، دردناک عذاب، کہیں فرماتے ہیں عذاب مہین،
ذلت والا عذاب، رسوا کن، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ فرمایا بما کانوا یکذبون، اس لیے ہوگا کہ وہ جھٹلاتے تھے، اوپر سے تو مانتے تھے لیکن دل ان کا نہیں مانتا تھا۔ بما کانوا یکذبون، اندر سے جھٹلاتے تھے، جیسا کہ کل ہم نے آیت دیکھی تھی نا سورہ منافقون میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اللہ نے فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، دل ان کا نہیں مانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا یہ جھٹلانے کی وجہ سے۔ اب جناب منافق بڑا سمجھدار بنتا ہے، جی میں نے مومنوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، میں نے کافروں کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، میری ان کے ساتھ بھی دوستی ہے، میری ان کے ساتھ، میں بڑا شاید سمجھدار ہوں۔ فرمایا یہ سمجھدار نہیں، یہ فسادی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کے لیے، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ مچاؤ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم جناب بالکل صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہتے، بس ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک بندہ کہے دن ہے، صبح کا ٹائم، میں کہوں صبح کا ٹائم ہے، دوسرا بندہ کہے نہیں ابھی شام کا ٹائم ہے، اور درمیان میں صلح والا آ جائے کہتے ہیں ہاں جی گل تو دونوں بھی ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح گل تھا کہ دونوں ایک کی بات تو غلط ہوگی نا، صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنا پڑے گا تب بات بنے گی۔ اور یہ فسادی ہے جو کہتا ہے نا کہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ اصل فسادی جو اپنے آپ کو تو کہتا ہے کہ میں بڑا جناب شریف ہوں، میں بڑا اصلاح کرنے والا، میں تو کسی کو غلط نہیں کہتا ہوں۔ ایک آدمی بازار کے اندر بکرے کا گوشت بیچ رہا ہے، دوسرا ساتھ کتے کا بیچ رہا ہے، بندہ کہ خیر ہے جی دونوں ٹھیک ہیں، بتاؤ یہ ٹھیک کر رہا ہے غلط ہے؟ اصل فساد تو یہ کر رہا ہے جو غلط کو بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منافقین ہیں نا، جو کہتے ہیں ایمان والے بھی او جی تسی بھی ٹھیک ہو جی، کافر ہو تسی بھی ٹھیک ہو، فرمایا یہی تو اصل فسادی ہیں۔ یہ اسی طرح تو مطلب فساد رکتا نہیں ہے، برائی رکتی نہیں ہے اگر غلط کو غلط نہ کہا جائے تو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے بادشاہ شریف لوگ ہیں۔ الا، خوب سن لو، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ ہم جناب سب کو بادشاہ صحیح کہہ رہے ہیں، اصل فسادی اور بربادی کرنے والے تو یہ لوگ ہیں۔ لیکن ولکن لا یشعرون، اور لیکن ان کو شعور نہیں، ان کو احساس نہیں ہے، وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ شاید ہم بڑا بادشاہ، بس ٹھیک ہے تسی بھی ٹھیک ہو تو تسی بھی ٹھیک ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اصل فساد کی جڑ یہ شخص ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان کے لیے، لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔